بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ رمضان 8 ہجری دسمبر 629 عیسوی فتح مکہ کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے عرب قبائل اور ان کے معبودوں کو بے خنی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ان میں سے ایک مشہور بت لات تھا جو طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر نصب تھا۔ یہ بت بنو ثقیف اور دوسرے قبائل کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ عرب جاہلیت میں لات کی عبادت کو ایک عظیم مذہبی فریضہ مانا جاتا تھا اور اس کے سامنے بڑے بڑے میلوں، قربانیوں اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسلام کے پھیلنے کے بعد یہ لازم تھا کہ اس بت کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ عربوں کے دلوں سے شرک کی جڑ اکھاڑ دی جائے۔ چنانچہ رمضان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ عکاظ کے اس بت خانے کو تباہ کر دیا جائے۔ روانگی اور راستہ۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ بہادری، جنگی مہارت اور اسلام کے لیے غیر معمولی قربانی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اس لیے یہ اہم ذمہ داری انہیں سپرد کی گئی۔ وہ چند صحابہ کے ساتھ طائف کے قریب روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے اور شرک سے باز رہنے کی تلقین بھی کرتے۔ بت خانے پر پہنچنا۔ جب یہ لشکر عکاظ کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے لوگ سخت پریشانی اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے نزدیک لات کا بت اتنا مقدس تھا کہ وہ سمجھتے تھے اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے گا تو آسمانی عذاب آ جائے گا۔ لیکن جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خوف کے بغیر آگے بڑھ کر اس بڑے بت کو گرا دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی بت خانہ بھی مسمار کر دیا گیا۔ اہل طائف اور دیگر قبائل یہ منظر حیرت اور بے بسی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اگر واقعی یہ بت کسی طاقت کا مالک ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو ان کے ذہنوں سے شرک کی عظمت مٹنے لگی۔ عورتوں کی چیخو پکار۔ روایت میں آتا ہے کہ جب لات کو توڑا گیا تو وہاں موجود مشرک عورتیں چیخنے لگیں اور نوحہ کرنے لگی۔ ان کے نزدیک یہ ان کے دین کی ہار تھی، لیکن خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ اسلام کی برتری کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ یہ باطل معبود ہیں، ان کے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان۔ واپسی۔ لات کے بت اور اس کے معبد کو منہدم کرنے کے بعد خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ منورہ لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ایک بڑا فتنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اثرات۔ اس واقعے کے بعد بنو ثقیف اور دوسرے قبائل کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب پرانے معبود اور بت پرستی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اس مہم کے ذریعے شرک کی ایک بڑی جڑ کاٹ دی گئی اور توحید کی روشنی پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کا مقصد صرف ظاہری فتوحات نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو شرک، جہالت اور اندھی تقلید سے نجات دلانا تھا۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہادرانہ خدمت ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گی کہ انہوں نے اسلام کے حکم پر ایک ایسے بت کو مٹا دیا جسے صدیوں سے ہزاروں لوگ پوجتے آئے تھے۔ یوں سریہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ رمضان 8 ہجری اسلام کے لیے ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہوا جس نے توحید کی بنیاد کو مضبوط کیا اور عرب کی سرزمین کو شرک کے ایک بڑے مرکز سے پاک کر دیا۔